الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم قال اللہ تبارک و تعالی لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدا الاسلام غریبا فسیعود غریبا فطوبی للغرباء اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ آج میں ایک بنیادی بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ بعض وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اہل علم کا اطلاق ہوتا ہے، جن کو اصطلاح کے اندر علماء کہا جاتا ہے، جیسے درس نظامی پڑھنے والے جو لوگ ہیں، جنہوں نے درجہ اولا، ثانیہ، ثالثہ، رابعہ، خامسہ، سادسہ، سابعہ اور دورہ حدیث، پھر اس کے بعد اگر کوئی افتاء کا کورس کیا ہے، حدیث کے تخصص کا کورس کیا ہے، تفسیر کا کورس کیا ہے، ان لوگوں کو علماء کہا جاتا ہے۔ ایک وہ ہیں جیسے ڈاکٹر اسرار صاحب، وہ MBBS ڈاکٹر تھے، مولانا سید ابو العلا مودودی، وہ پہلے ایک صحافی تھے، داڑھی بھی منڈاتے تھے، مونچھیں تھی، اور پھر جا کے بعد میں اس نے داڑھی رکھ لی اور صحافت کے میدان سے علم کے میدان کے اندر علم کی خدمت کرنی شروع کی۔ بعض لوگوں کو یہ بہت تعجب ہوتا ہے کہ جو علماء ہیں وہ جدید دانشوروں کو، جیسے مولانا مودودی ہو، جاوید غامدی ہو، ڈاکٹر اسرار ہو، یا اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں کہ ان کو وہ عالم نہیں سمجھتے ہیں اور ان کو وہ قبول بھی نہیں کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے مدارس کے اندر علماء سے درجہ بندی کے حساب سے یہ علوم نہیں پڑھے ہوئے ہوتے ہیں۔ آج میں ایک فرق بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر وہ علماء کے سامنے رکھا جائے یا جو جدید مفکرین ہیں، جو اسلامی اسکالر کہلاتے ہیں، جیسے مرزا محمد علی، انجینئر مرزا محمد علی کے پاس میں خود گیا، میرا پروگرام تھا کہ اسے براہ راست بات کروں اور اس کو بات اگر سمجھ میں آئے تو ان کی وجہ سے بات پھیل بھی جائے گی، لیکن وہ سننے پر آمادہ نہیں تھے، اور اس نے آنکھیں جیسے بینگی کر کے ٹیڑھی کی اور بات کرنے سے اس نے تقریباً یہ سمجھو کہ انکار کیا۔ علماء کیا پڑھاتے ہیں؟ میں جب مدرسے کے اندر ناظرہ قرآن اور حفظ کے لیے بیٹھ گیا، 3-4 مہینے میں نے مدرسے کے اندر گزارے، پھر اگلے سال مجھے کتابوں کے اندر داخلہ لینا تھا، تو بیچ کے اندر مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ کتابوں کا جو بنور ٹاؤن کے اندر اور دوسرے مدارس کے اندر جو تعلیمی نصاب ہے، یہ شوال سے شروع ہوتا ہے یا رمضان سے شروع ہوتا ہے۔ میرے ذہن میں یہ تھا کہ شاید رمضان سے شروع ہوتا ہے، تو رمضان میں آ گیا۔ اب رمضان کے اندر جب میں آیا تو پتہ چلا کہ یہ جو داخلے ہیں یہ شوال سے شروع ہوتے ہیں، تو رمضان کے اندر جس مدرسے کے اندر دارالعلوم الاسلامیہ واٹر پمپ مولانا شیر محمد صاحب، جو جمعیت علماء اسلام کراچی کے امیر بھی رہے ہیں اور ہمارے استاد تھے، وہاں پر پھر میں نے دوبارہ قیام کیا، اور وہاں سے مولانا یوسف لدھیانوی صاحب کا جو مسجد تھی الفلاح نصیر آباد کے اندر عائشہ منزل کے قریب، تو میں صبح صبح ان کا درس سننے کے لیے جاتا تھا۔ انہوں نے درس کے اندر ایک مسئلہ بیان کیا
اور مسئلے کے اندر یہ کہا کہ اگر یہ کہا جائے کہ میں قرآن کی قسم کھاتا ہوں یا اللہ کے کلام کی قسم کھاتا ہوں اور پھر وہ اس کو پورا نہ کرے تو اس کو کفارہ دینا پڑے گا قسم کا. لیکن اگر قرآن کی کتاب کو اٹھا کر اس کے اوپر ہاتھ رکھے گا مصحف کے اوپر کہ اس پر قسم کھاتا ہوں تو پھر یہ حلف نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جو کتابی شکل کے اندر اللہ کا کلام ہے یہ قرآن نہیں ہے. اب جب یہ بات میں نے سنی تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ ہمارے ہاں اللہ کے کلام کی قسم، قرآن کی قسم تو ایسے فالتو بھی کھائی جاتی ہے اور لوگ اس کو اتنا بڑا قسم نہیں سمجھتے اس انداز کا. لیکن اگر قرآن کی کتاب کو اٹھا کے اس کے اوپر ہاتھ رکھا جائے کہ اس کی قسم، تو سچی قسم کھانے سے بھی لوگ گھبراتے ہیں. لیکن میں نے دل سے جو ہے نا یہ سوچا کہ یہ علماء اور جاہلوں کے اندر فرق ہے. کیا فرق ہے؟ یہ فرق ہے کہ علماء جو ہے نا اس قرآن کو قرآن نہیں سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر حلف ہوتا ہی نہیں ہے، یہ نقش کلام ہے. اور اگر زبان سے کہا کہ قرآن کی قسم تو اس کے اوپر حلف ہوتا ہے. تو میرے لیے یہ بہت تعجب کی بات تھی. پھر جب شوال کے اندر داخلے ہو گئے تو ہمارے اولا کے 3 فریق یا 3 شاخیں تھی، یا ABC سمجھو یا الف با جیم سمجھو، 3 الگ الگ فریق تھے ایک درجے کے. تو جیسے سیکشن ہوتے ہیں اسکولوں کے اندر ABCD تک سیکشن، تو اس طریقے سے یہ جو 3 سیکشن تھے، ایک سیکشن کے اندر ہمیں ایک استاد پڑھاتے تھے، ایک سیکشن کے اندر ایک صرف کی کتاب ایک استاد پڑھاتے تھے مولانا عبدالقیوم چترالی، اور دوسری کتاب جو تھی وہ صرف کی نحومیر وہ مولانا عبدالمنان ناصر لورالائی والے پڑھاتے تھے. مفتی عبدالسمیع صاحب جو تھے وہ ہمارے استاد نہیں تھے، لیکن وہ دوسرے فریقوں کے اور سیکشنوں کے جو نا وہ استاد تھے. تو وہ ہر جمعرات کو چھٹی کے دن مناظرے کراتے تھے. تو ایک دن مجھے بھی کئی دفعہ بلایا لیکن میں گیا نہیں. مجھے اپنے مدرسے کے کلاس کے اندر مجھے بڑا قابل سمجھا جاتا تھا. استادوں نے میرے بارے میں اظہار کیا کہ یہ بڑا ذہین ہے، کیونکہ سوال جواب سے آدمی کا اندازہ لگتا ہے. تو بہرحال میری اس کا ان کو احساس تھا، اور وہ یہ چاہ رہا تھا کہ ان کے شاگردوں سے میں مناظرہ کروں. تو میں اپنے کلاس والوں کو کہتا تھا کہ بھئی ان سے آپ مناظرے کرنے کے لیے اگر جاؤ بھی تو انہی بات کے اوپر مناظرہ کرو جو آپ نے پڑھا ہے. ایسے تو ایک آدمی بخاری کی حدیث پڑھ لے گا اور پھر جو نا اس کو کہے گا کہ وہ آتی ہے، اگر وہ صیغے جو نصاب سے الگ ہوں ان کے اوپر ان کے ساتھ بات کرنا جو ہے نا یہ وہ نہیں ہے، مناسب نہیں ہے. لیکن ہمارے کلاس کے جو لڑکے تھے وہ مولانا سمیع صاحب کو بہت بڑا وہ سمجھتے تھے ماہر، اور اپنے اساتذہ کے بارے میں سمجھتے تھے کہ شاید ان کو اتنی مہارت نہیں ہے اور ہم صحیح نہیں سیکھ رہے ہیں. میں ان کو کہتا تھا کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ بالکل صحیح پڑھ رہے ہیں. بہرحال ایک دن مولانا سمیع صاحب سے سریرا جب بات ہوئی تو میں گزر رہا تھا، انہوں نے ایک صیغہ پوچھا کہ میں نے کہا کہ یہ تو مجھے نہیں آتا. پھر میں نے اس پر سوچا بھی نہیں کہ انہوں نے پوچھا کیا، اور خود سے ایک سوال ان کے اوپر کیا کہ ضربتما صیغہ ایک ہے اور میزان صرف کے اندر صرف میر میں 2 مرتبہ کیوں آیا ہے؟ تو اس میں انہوں نے کہا کہ عرب سے نقل ہوا ہے. تو میں بولا کہ گرامر تو عجم کے لیے بنا ہے. بہرحال چلتے چلتے یہ بحث تقریباً 2.25 گھنٹے تک چلی، اور بہت سارے طلبہ ہمارے ارد گرد جمع ہو گئے اور وہ سن رہے تھے. آخر میں انہوں نے کہا کہ یہ کتابی شکل کے اندر نقل ہوا ہے. تو میں بولا کہ کتابی شکل کے اندر تو کتابت کی تو
حیثیت ہی نہیں ہے اسلام کے اندر. تو اس نے جو ہے نا قرآن منگوایا اور کہا کہ یہ قرآن آپ قرآن مانتے ہو؟ تو میں نے اس کو کہا کہ میں اس کو قرآن نہیں مانتا ہوں. اس نے کہا کہ اب تو کافر ہو گئے. میں نے کہا اگر میں کافر ہو گیا ہوں تو مولانا یوسف لدھیانی صاحب سے میں نے یہ مسئلہ سنا ہے، پھر وہ بھی کافر ہو گئے ہیں. تو جب میں نے یہ بات کی تو اس نے مجھے ڈانٹنا شروع کیا اور برا بلا بولنا شروع کیا کہ تم افغانی ہو اور تم لوگ ساری کتابیں پڑھ کے آتے ہو اور تمہارا مقصد ہمیں ذلیل کرنا ہوتا ہے. پھر ہدایت یہ جو ناہمیر ہے وہ مولانا عبدالزمان صاحب پڑھاتے تھے. پھر مولانا عبدالزمان صاحب نے ہمیں اصول شاشی بھی پڑھائی، قرآن کا ترجمہ بھی پڑھایا، اور پھر نور الانوار جو اصول فقہ کی کتاب ہے وہ بھی ان سے پڑھی. اب اصول فقہ کے اندر جو ہے نا یہ چیز تھی کہ قرآن کی تعریف یہ ہے کہ المکتوب فی المصاحف، جو مصاحف کے اندر لکھا ہوا ہے، لیکن یہ قرآن نہیں ہے، اس لیے کہ یہ محض نقش ہے، محض نقش کلام ہے. اب جب یہ قرآن نہیں ہے، نقش کلام ہے، تو مجھے اس وقت اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہوا، اس لیے کہ جو میں نے سنا تھا مولانا یوسف لدھیانی صاحب سے وہ اسی کے مطابق تھا. لیکن مجھے یہ پتہ چل گیا کہ مفتی عبد السمیع اور یہ بڑے بڑے جو علماء ہیں ان کے اور یہ عام جو جاہل لوگ ہیں ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. جو مدرسوں کے اندر جو ماہر سمجھے جانے والے علماء ہیں اور عام لوگ ہیں وہ دونوں برابر ہیں، کیونکہ وہ بھی قرآن اس کو سمجھتے تھے. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ کافی عرصہ گزرنے کے بعد جب میں طالب علم نہیں رہا مدرسوں کا، تو میں نے فقہی مقالات کے اندر مولانا تقی عثمانی صاحب کی یہ بات دیکھی کہ سورہ فاتحہ کو علاج سے لکھنا جائز ہے. تو میں نے بنوری ٹاؤن سے اس کے خلاف فتویٰ لے لیا، اور مولانا تقی عثمانی صاحب کا، مفتی تقی عثمانی کا، اور شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی اور بنوری ٹاؤن دونوں کا فتویٰ جو ہے نا چھاپ دیا. تو اس کے اوپر مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنی کتابوں سے نکالنے کا اعلان کر دیا، اور اسلام اخبار کے اندر پورا مضمون لکھا کہ بھئی یہ میری مراد نہیں تھی، اور میں جو ہے نا یہ عربی کے اندر میں نے لکھا تھا. تو عربی کی کتاب تکملہ فتح الملم اور فقہی مقالات دونوں سے اس عبارت کو نکالتا ہوں، میں اس سے متفق نہیں ہوں. لیکن میں یہ بات سمجھنے سے قاصر تھا کہ چلو مولانا یوسف لدھیانی صاحب نے تو لکھا ہے، لیکن فتاوی شامیہ میں جو لکھا ہے اور صاحب ہدایہ کی کتاب کا جو حوالہ ہے، پھر فتاوی قاضی خان میں یہ بات ہے، تو انہوں نے کیوں یہ لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ کو پیشاب سے لکھنا جائز ہے. تو پھر میرے ذہن کے اندر یہ بات آ گئی کہ جب جو ہے نا یہ قرآن کی تعریف یہ پڑھاتے ہیں کہ جو لکھا ہوا ہے یہ کتاب ہے ہی نہیں، یہ تو نقش ہے، اس کے اوپر تو حلف بھی نہیں ہوتا. تو جب اس پر حلف نہیں ہوتا تو اس کو پوٹی اور پیشاب سے لکھنے میں پھر کیا عرض ہے. تو جن لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ کو پیشاب سے لکھنا جائز ہے، وہ اس لیے لکھا ہے کہ ان کے نزدیک تو لکھائی کی شکل میں قرآن ہے ہی نہیں. اب میں اس خلاصے سے آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ مولانا مودودی صاحب بہت ذہین انسان تھے، انجینئر مرزا محمد علی بہت ذہین انسان ہے، اور جو ہے نا یہ جو ڈاکٹر اسرار صاحب MBBS اس نے کیا تھا، وہ ذہین انسان تھے. اگر ان کو یہ بیک گراؤنڈ معلوم ہوتا جو اہل علم کے نزدیک جو پڑھایا جاتا ہے، تو پھر جس طریقے سے میری سمجھ میں یہ بات آئی، ان کی سمجھ میں بھی یہ بات اسی طریقے سے آتی، اور اس کے خلاف احتجاج بھی کرتے اور اس کے خلاف سٹرگل کرتے، لوگوں کو سمجھاتے کہ بھئی علماء کے نزدیک یہ جو کتابی شکل کے اندر قرآن ہے، یہ قرآن کتابی شکل میں نہیں ہے، اس کو یہ نہیں مانتے. مفتی منیر شاکر نے ایک دن مسئلہ بیان کیا کہ موبائل کے اندر
جو واش روم کے اندر آدمی لے جاتا ہے تو وہ چونکہ بیٹری کے ساتھ اور چپس کے ساتھ اس وقت کنیکٹ ہوتا ہے جب اس کے اوپر آپ اس کا کنیکشن کرو، تو وہ اس وقت پھر اگر آیت سامنے آئے تو وہ آیت کے حکم میں ہے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ موبائل کی بات کر رہے ہو، یہ جو قرآن ہے اس کو بھی مولوی اپنے نصاب کے اندر قرآن نہیں مانتا ہے اور یہ پڑھا رہا ہے۔ اور خالی اتنا ہی نہیں، اس سے بڑھ کر میں بات بتاتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ کتاب کی پہلی تعریف یہ المکتوب فی المصائف، جو لکھا ہوا ہے مصائف کے اندر۔ اب المکتوب سے مراد مکتوب نہیں ہے، یہ اتنا پاگل پنہ ہے، یہ اتنی بیوقوفی ہے، یہ اتنی جہالت ہے کہ ایک جو ہے نا 5ویں جماعت کے فیل بچے کو بھی اگر یہ کہو کہ یہ لکھا ہوا نہیں ہے تو وہ نہیں مانے گا۔ اچھا، جب آپ کہو کہ جو قرآن میں لکھا ہوا ہے، جو مصحف میں لکھا ہوا ہے، لیکن لکھے ہوئے سے مراد لکھا ہوا نہیں ہے، اب آپ یہ سوچو گے کہ یہ پھر مسئلہ نکلا کہاں سے؟ یہ اصل میں میرے مولانا فتح خان جو ٹانگ کے عالم تھے اور واقعتاً بہت بڑے عالم تھے، میں مدینہ یونیورسٹی کے جو پی ایچ ڈی پڑھانے والے علماء ہیں ان سے میں ملا ہوں، ان کو بھی پتہ نہیں تھا، وہ بھی کانوں کو ہاتھ لگا رہے تھے جب میں نے ان کو اس معاملات پر ان سے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو اتنی خطرناک باتیں ہیں جو ہم پڑھا رہے ہیں کہ اگر یہاں کے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس پر ہم نے بحث کی، یا تو ہمیں غائب کر دیں گے یا جو ہے نا ہمیں ملازمت سے فارغ کر دیں گے کہ نصاب کے خلاف جو ہے نا یہ کیا آپ اعتراض اٹھا رہے ہو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مولانا فتح خان صاحب نے بتایا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو علم عقائد سے پہلے ان کا تعلق تھا، فقہ کی طرف بعد میں آئے ہیں، تو انہوں نے علم عقائد سے، جس کو علم کلام بھی کہتے ہیں، علم کلام سے توبہ کی، اور جب علم کلام سے توبہ کی تو جہاں سے یہ مسئلہ آیا تھا اور وہاں امام ابو حنیفہ نے توبہ کی تو اس کو وہیں پر دفن ہونا چاہیے تھا۔ اب اس کو دوبارہ جو ہے نا اصول فقہ کے اندر پڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلی بات، قرآن خود والقلم وما یسطرون، قلم کی قسم، وما یسطرون جو سطروں میں لکھا ہوا ہے اس کی قسم، اور آپ کے تو اس پر حلف نہیں ہوتا۔ الذین یکتبون الکتاب بایدیہم، جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں۔ کتاب تو وہی چیز ہے جو لکھی جاتی ہے۔ اگر اللہ کی کتاب لکھی ہوئی ہوگی تو اللہ کی ہوگی، اگر اپنی طرف سے کوئی کتاب لکھی ہوگی اور پھر آپ جھوٹ سے بولو گے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تو وہ پھر بات غلط ہے۔ اگر اللہ کی کتاب کو آپ لکھو گے تو اللہ کی کتاب ہوگی، نبی علیہ السلام کا کوئی خط ہوگا اس کو آپ لکھو گے تو نبی کا خط ہوگا۔ یہ تو ایک ایسی بات ہے کہ اس میں تو الجھنے کی، یعنی نہ سمجھنے کی تو کوئی اس میں مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو دوسری بات اس کے اندر کیا ہے؟ دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ المنقول عنہ نقلا متواتر بلا شبہ، اور یہ قرآن وہ کتاب ہے جو لکھا ہوا ہے مصائف میں اور نقل کیا گیا ہے نبی علیہ السلام سے متواتر طور پر بلا شبہ۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن پھر وہ پڑھایا جاتا ہے کہ متواتر سے غیر متواتر آیات نکل گئی۔ اب متواتر کے اندر اگر غیر متواتر آیات بھی ہوں، یعنی قرآن کے اندر متواتر اور غیر متواتر دونوں طرح کی آیات کا ہم اس کو مانے کہ متواتر بھی ہے غیر متواتر بھی ہے۔ مفتی نعیم صاحب جامعہ بنوریا کے جو متمم تھے وہ میرے استاد تھے، مقامات انہوں نے پڑھائی ہے، مقامات حریری۔ ان کو جب میں نے یہ بات کی تو انہوں نے کہا کہ اس پر تو پھر قرآن کے اوپر تو عقیدہ پر نہیں رہے گا۔ یہی بات مفتی منیر شاکر سے میں نے کی تو انہوں نے بھی کہا کہ تو واقعتاً اگر جو ہے نا متواتر اور غیر متواتر والا معاملہ ہوگا تو پھر تو قرآن کے اوپر، اس کی صحت کے اوپر تو عقیدہ نہیں رہے گا۔ پھر بلا شبہ سے کہتے ہیں کہ بسم اللہ نکل گئی۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ قرآن کی آیت ہے بسم اللہ، لیکن اس میں شک ہے۔ اور پھر توضیح تلوی کے اندر یہاں لکھا ہے، یہاں تک لکھا ہے
کہ یہ شک اتنا قوی ہے کہ عام آیت کا کوئی انکار کرے تو پھر تو وہ کافر ہو جائے گا، لیکن بسم اللہ میں شک بہت قوی ہے جس کی وجہ سے یہ کیا بنتا ہے، آدمی اگر اس کا انکار کرے تو کافر نہیں بنتا۔ اب یہ کتاب کی جو تعریف کر رہے ہیں اس کے اندر کیا تعریف ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ مکتوب، اور مکتوب سے مراد مکتوب نہیں ہے۔ کتنا بڑا جو ہے نا یہ فضول قسم کی بات ہے۔ سب سے پہلے سارے علماء کو جو خود کو عالم سمجھتے ہیں اس چیز سے ان کو توبہ کرنا ہوگا کہ جو میں نے پڑھا ہے یہ بالکل گو کا ہے، ہم نے غلط کیا ہے، یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، انسانی فطرت کے بھی خلاف ہے، عقل کے بھی خلاف ہے۔ یہی انسان کو کور دماغ بنانے کے لیے کافی ہے جو ہم پڑھا رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، پہلی بات۔ پھر متواتر سے غیر متواتر آیات نکل گئی، تو آپ جب قرآن کے اندر غیر متواتر آیات مانو گے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ قرآن متواتر اور غیر متواتر، جیسے حدیث میں متواتر اور غیر متواتر ہے، پھر تو قرآن مشکوک ہو جائے گا۔ پھر آپ اگر کہو گے کہ بسم اللہ کے اندر شک ہے کہ قرآن ہے کہ نہیں ہے، تو قرآن کی تعریف بھی علماء جو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں یہ غلط پڑھاتے ہیں۔ مفتی منیر شاکر سے بھی میں نے یہ بات کی سامنے، اور بہت سے علماء سے میں نے یہ بات کی ہے۔ مولانا عطاء الرحمان قاری عثمان جو کراچی کے جمعیت علماء اسلام کے ذمہ دار ہیں، اور مولانا محمد خان شیرانی جب جمعیت کے ساتھ تھے اور اسلامی نظاتی کونسل کے جب وہ چیئرمین تھے، ان تینوں سے بھی میں نے اس موضوع پہ بات کی۔ میں نے کہا کہ یہ قرآن کے بارے میں تم کیا پڑھا رہے ہو، اور وہ مان گئے کہ یہ غلط ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب نصاب کے اندر آپ قرآن کی تعریف ہی غلط پڑھاؤ گے تو آپ جو علم کی جو ہے نا دستار باندھتے ہو کہ میں عالم ہوں اور پڑھ اور پڑھا یہ رہے ہو، وہ جو ہے نا آج بھی یہ جو اصول فقہ جس سے ہم نے پڑھا ہے، مولانا بدیع الزمان صاحب، وہ بہت بڑے اللہ والے بھی تھے اور عالم بھی تھے اور بڑے بڑے علماء کے استاد ہیں، استاد رہے ہیں وہ۔ میرے خیال میں مفتی تقی عثمانی صاحب بھی انہی کے شاگرد ہوں گے، کیونکہ وہ پہلے دارالعلوم کراچی کے اندر جب نانکواڑہ کے اندر تھا تو وہ استاد تھے، تو بڑے بڑے علماء کے وہ استاد تھے۔ بنور ٹاؤن کے اندر بہت سب سے مستند اور اچھے سمجھے جاتے تھے۔ تو اب میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب اصول فقہ کی کتابوں کے اندر پڑھایا جاتا ہے، قرآن کا حوالہ دیا جاتا ہے، حدیث کا حوالہ دیا جاتا ہے، تو اس وقت نہ طالب علم قرآن سے واقف ہوتا ہے اور نہ حدیث سے واقف ہوتا ہے۔ تو وہاں پہلی بات جو پڑھائی ہے وہ کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اگر کوئی حدیث خبر واحد کی ہوگی اور قرآن سے ٹکرائے گی تو ہم اس حدیث کو نہیں مانیں گے۔ اب مفتی منیر شاکر جب یہ کہتا ہے کہ میں ان حدیث کو نہیں مانتا ہوں جو قرآن سے ٹکراتے ہیں، تو اصول فقہ کے اندر اور کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ پوری اصول فقہ میں یہی پڑھایا جاتا ہے کہ یہ فلاں حدیث قرآن کے خلاف ہے، یہ جمہور کا مسلک ہے اور یہ احناف کا مسلک نہیں ہے۔ فلانی چیز قرآن سے ٹکرا رہی ہے اس کو ہم نہیں مانتے، فلانی چیز قرآن سے ٹکرا رہی۔ اصول فقہ کی پوری جو تعلیم ہے اور حنفی مکتبہ فکر والے جو پڑھاتے ہیں اس کے اندر یہ فوکس اسی بات کے اوپر ہے کہ دوسرے مسالک والوں کی اور جمہور کی نزدیک دلیل حدیث ہوتی ہے، اور احناف اس کو قرآن سے ٹکرانے کی وجہ سے کیا کرتے ہیں، اس کو رد کر دیتے ہیں، اس کو نہیں مانتے ہیں کہ چونکہ یہ قرآن سے ٹکرا رہا ہے۔ اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو اللہ نے فرمایا ہے فَإِن طَلَقَهَا فَلَا تَحِلَّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اب حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، خالی حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ کا جو لفظ ہے کہ یہ آیت ہے،
اور حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے کہ من نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحہا باطل باطل باطل. جس عورت نے ای امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحہا باطل باطل باطل. جس عورت نے بھی اپنی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا تو اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے. اور حتیٰ تنکحہ زوجا غیرہ سے یہ ٹکرا رہا ہے. یقین جانو کہ جو طلبہ کے اندر جو بڑی تعداد تھی 95 کے قریب طلبہ تھے، ان میں سے تو اکثر تو رٹا لگانے والے تھے. ان بیچاروں کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ جو ہے نا قرآن کیا کہہ رہا ہے اور حدیث کیسے اسے ٹکرا رہا ہے. ان کو یہ ذہن کے اندر جو نا یہ آتا نہیں تھا، بس رٹا لگا لیتے تھے کہ یہ قرآن سے ٹکرا رہا ہے. اور قرآن سے ٹکرانے کا مطلب کہ حتیٰ تنکحہ زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ عورت نکاح کرے. کیا کرے؟ نکاح کرے. ایک ہوتا ہے نکاح کا کرنا اور ایک ہوتا ہے نکاح کا کرانا. اگر اس کا کوئی نکاح کرائے تو اس کے اندر وہ کیا ہے؟ محتاج ہے کہ کوئی نکاح کرا رہا ہے اس کا. اور جس کے اندر نکاح وہ کرے تو اس کا مطلب ہے کہ کسی اور کی وہ محتاج نہیں ہے، وہ خود نکاح کرے. تو اس سبق کا جو مطلب ہے اصول فقہ کا، اس کے اندر جو نا یہ ہے کہ قرآن سے حدیث متصادم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کے اندر اللہ نے عورت کو کہا ہے کہ جب حتیٰ تنکحہ زوجا غیرہ، کہ وہ کسی اور شوہر سے نکاح کرے. اور حدیث کے اندر اس کے اوپر قدغن ہے کہ جب تک اس کو اس کا ولی اجازت نہ دے تو وہ نکاح نہیں کر سکتی ہے. تو یہ ٹکراؤ ہے. میں نے استاد کو یہ کہا کہ جب آپ نے مقدمے کے اندر یہ سمجھایا ہے کہ حنفیوں کا اصول یہ ہے کہ اگر تطبیق ہو سکتی ہو قرآن اور حدیث کے اندر تو تطبیق کی جائے گی. اگر تطبیق نہ ہو سکے تو پھر حدیث کو رد کیا جائے گا، قرآن پر عمل کیا جائے گا. تو میں نے کہا کہ یہاں پر تطبیق موجود ہے، تطبیق ہو سکتی ہے. تطبیق یہ کہ قرآن کے اندر جو اللہ نے کہا کہ حتیٰ تنکحہ زوجا غیرہ، تو یہ طلاق شدہ عورت کا کہا ہے. اب تو طلاق شدہ عورت کے اندر اور کنواری کے اندر جو اس کے شرعی احکام ہیں دونوں کے مختلف ہیں. جو طلاق شدہ یا بیوہ ہوتی ہے وہ خود مختار ہوتی ہے، اور جو کنواری ہوتی ہے وہ ولی کی اجازت کی محتاج ہوتی ہے. ویسے بھی جب عورت کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کا سرپرست اس کا ولی پھر نہیں ہوتا ہے، اس کا شوہر ہوتا ہے. اور جب اس کا شوہر فوت ہوتا ہے یا شوہر اس کو طلاق دے دیتا ہے تو یہ عورت پھر آزاد اور خود مختار بن جاتی ہے. تو مولانا بدیع الزمان صاحب کا چہرہ ویسے بھی بہت نورانی تھا، لیکن جب میں نے یہ اعتراض کیا، یہ سوال اٹھایا اور یہ کہا کہ یہ جو پڑھایا جا رہا ہے یہ غلط ہے، اس پہ تطبیق ہو سکتی ہے، تو استاد کے چہرے کے اوپر چمک آئی، اس کا نور بڑھ گیا. اس نے مجھے کہا کہ آپ اس کا آگے جو ہے نا کوشش کریں، اس کا آپ کوئی نہ کوئی حل نکالو گے. جب اگلی کتابیں پڑھو گے، علم کی تکمیل ہوگی تو آپ اس کے حل تک پہنچو گے. خالی یہ استاد نہیں تھے، مولانا قاری مفتاح اللہ صاحب ابھی بھی زندہ ہیں. مولانا عبد المنان ناصر صاحب، مفتی عبد المنان ناصر صاحب، وہ ابھی بھی بقید حیات ہیں. الحمدللہ وہ کتابوں کے سامنے جب میں کتاب کی مخالفت کرتا تھا تو استاد میری تائید کرتے تھے اور کتاب کو غلط قرار دیتے تھے. کنز الدقائق کے اندر بھی ہوا ہے، شرح وقایہ کے اندر بھی ہوا ہے، قدوری کے اندر بھی معاملات اٹھے ہیں، اور جو ہے نا یہ جو ہدایہ میں بھی ہوا ہے، اور جو ہے نا تفسیر بیضاوی کے اندر بھی یہ ہوا ہے.
اور بخاری کے اندر بھی یہ ہوا ہے. تو بہرحال میں ان تفصیلات کے اندر نہیں جاؤں گا، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے کہ میں یہ جو مدرسوں کے اندر پڑھایا جاتا ہے اس کو میں نہ صرف یہ کہ سمجھتا ہوں، بلکہ الحمدللہ اس کے میرے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ نصاب کے اندر جو غلطیاں ہیں ان کی اصلاح کا ذریعہ بھی میں بن سکتا ہوں. مولانا سمیع الحق صاحب کے سامنے جب یہ باتیں ہمارے ساتھیوں نے رکھی تھی تو انہوں نے کہا کہ درس نظامی کے اندر غلطیاں ہو سکتی ہیں. وہی بات مولانا فضل الرحمان نے بھی تقریباً کی ہے کسی بیان کے اندر کہ یہ جو نصاب ہے یہ کوئی حتمی چیز نہیں ہے. یہ تو ہم نے اس وقت انگریزوں کے ٹائم کے اندر ایک علم کا جو ہے نا وہ بچانے کے لیے دارالعلوم دیوبند میں کچھ کتابوں کو رکھا تاکہ علم کا جو بنیادی چیزیں ہیں وہ بچ جائیں. یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی غلطی نہیں ہو سکتی ہے. مولانا محمد خان شیرانی صاحب نے تو مجھے کہا تھا کہ آپ نیا نصاب مرتب کریں اور میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ مدارس کے اندر وہی پڑھایا جائے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ سوچو گے، قارئین سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو علماء ہیں، طلباء ہیں، عوام ہیں، کہ آخر یہ جو آپ کہہ رہے ہو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی اپنے آپ کو حنفی کہتا ہے کہ میں حنفی ہوں، حنفی مفتی ہوں، حنفی عالم ہوں، میں درس نظامی کو مانتا ہوں، میں درس نظامی کے اندر جو اصول پڑھائے جاتے ہیں ان کو میں مانتا ہوں، تو اور جو لوگ ان کی اتباع کرتے ہیں ان کے ساتھ میرا کوئی ایسا بنیادی تصادم نہیں ہے کہ عقیدے کا اختلاف ہے، اصول کا اختلاف ہے، علم کا اختلاف ہے، لیکن جو وہ پڑھتے اور پڑھاتے ہیں اس کو سمجھنے کے اندر اگر جو پڑھایا جاتا ہے اس کو کوئی سمجھتا نہیں ہے تو یہ بہت بڑی غلطی ہے. اگر اس پڑھانے کے اندر جو چیز پڑھائی جاتی ہے اور وہ اس کے معیار کے مطابق نہیں ہے، جیسے حنفی اصول یہ ہے کہ اگر حدیث قرآن کے خلاف ہو تو پہلے تو اس کی تطبیق کرو، اگر تطبیق ہو سکے تو پھر تطبیق کرنا ضروری ہے، اگر تطبیق نہ ہو سکے تو پھر اس کو رد کرو. اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے جو یہ کہا ہے کہ حتی تن کے زوجن غیرہ، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ای امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل باطل باطل. اس دونوں کے اندر جو یہ پڑھا جاتا ہے کہ تضاد ہے، جمہور کا مسلک یہ ہے اور حنفیوں کا مسلک یہ ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ دونوں کے مسلک کو ہم ان کی اصلاح کر سکتے ہیں. کیا اصلاح کر سکتے ہیں؟ کہ جو جمہور ہیں وہ طلاق شدہ کو بھی اور بیوہ کو بھی بغیر ولی کی اجازت کے کیا کہتے ہیں کہ حدیث کے اندر پابند کیا گیا ہے، اگر وہ طلاق شدہ ہو یا بیوہ ہو اس کے باوجود بھی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی ہے. طلاق شدہ کے اندر تو معاملہ حالانکہ صاف ہے، لیکن پھر بھی بہت لوگ نہیں سمجھتے کہ حتی تن کیا زوجن غیرہ کے اندر خود مختار کیسی ہے. لیکن جو بیوہ ہے، بیوہ کو تو کل الفاظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب عدت گزر جائے تو وہ اپنی نفس کی مالک ہے، وہ جو کرنا چاہے، شادی کرنا چاہے نہیں کرنا چاہے، وہ اس کی مرضی ہے، اس پہ کوئی دوسرا اس کے اندر مداخلت نہیں دے سکتا، وہ خود مختار ہے. اب اگر وہ آیت ہوتی تو ہو سکتا ہے جمہور کا حنفیوں کے ساتھ جھگڑا ہی نہیں ہوتا، چونکہ حتی تن کے زوجن غیرہ ایسی جگہ سے اٹھایا ہے کہ نہ حنفیوں کو خود سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کیا، کس بنیاد کے اوپر یہ حدیث اور قرآن کو ٹکرا رہے ہیں. اگر بیوہ والی آیت کو لے آتے کہ اذا بلغنا اجلہن، جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائے تو وہ پھر اپنی نفسوں کے بارے میں خود مختار ہے، تو
جمہور کو بھی سمجھ میں آتا کہ واقعتاً قرآن نے خود مختار قرار دیا ہے، تو ہم حدیث کی بنیاد پر بیوہ کو پابند نہیں کر سکتے ہیں۔ تو جیسے بیوہ کو پابند نہیں کر سکتے، اس طریقے سے طلاق شدہ کو بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ جب دونوں ان کو نہیں کر سکتے ہیں تو حدیث کے اندر پھر مراد کیا ہوگی؟ کنواری ہوگی۔ اب جب کنواری مراد ہوگی تو حدیث اور قرآن کی کوئی ٹکر بھی نہیں ہوگی، جمہور اور حنفیوں کا کوئی اختلاف بھی نہیں ہوگا، اور جمہور اور حنفی جب اس کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو زبردست حل نکلا ہے۔ اتنے عرصے سے جو احناف یعنی حنفی مسلک کو اور جمہور کو ٹکرایا جا رہا ہے، ایک دوسرے کے خلاف پڑھایا جا رہا ہے کہ حنفی غلط ہے، جیسے ہی مفتی منیر شاکر اور علماء کے درمیان آج جھگڑا عروج کے اوپر ہے، یہ جھگڑا اس طریقے سے حنفی اور جمہور کے درمیان عروج کے اوپر تھا۔ لیکن اگر اس کا مسئلے کا کوئی حل نکلتا ہے تو دونوں خوش ہو جائیں گے۔ ایک بات۔ دوسرا یہ کہ یہ جو آیت ہے حتی تنکحوا زوجا غیرہ، اس سے ہم نے ایک کلیہ سیکھا، اور وہ کلیہ کیا ہے کہ آیت کے مقابلے کے اندر اگر کوئی خبر روایت کی حدیث ہوگی اور صحیح حدیث ہوگی تو ہم نے حدیث کو کے مقابلے کے اندر آیت کو ماننا ہے۔ اب ہم یہ آیت نمبر 229 ہے، ہم آیت نمبر 228 کو دیکھ لیتے ہیں سورہ بقرہ کی۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے المطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، جو طلاق شدہ عورتیں ہیں وہ 3 قروء تک، 3 ادوار تک، 3 مراحل تک خود کو قابو میں رکھے، انتظار کریں۔ یہ 3 مراحل جو ہیں یہ اس کی عدت کے ہیں۔ 3 مرحلے یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، یہ 3 مہینے اس کی 3 ادوار یا 3 مرحلے یا 3 مہینے اس کی عدت ہے۔ اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا۔ ان تینوں مراحل کے اندر، پہلا مرحلہ، دوسرا مرحلہ، تیسرا مرحلہ، ان تینوں مرحلے کے اندر جو ان کے شوہر ہیں صلح کی شرط پر، اصلاح کی شرط پر ان کو لوٹانے کے حقدار ہیں۔ اب جب اللہ کہتا ہے کہ تینوں مرحلے کے اندر ان کے شوہر ان عورتوں کو صلح کی شرط پر، اصلاح کی شرط پر لوٹانے کے حقدار ہیں، اگر حنفی مسلک کو کوئی مانتا ہے تو اب اگر اس کے مقابلے کے اندر کوئی حدیث آئے گی اور خبر روایت کی حدیث ہوگی، اور حدیث کے اندر کیا ہوگا کہ عدت میں رجوع نہیں ہو سکتا، تو اس حدیث کو پہلے تو ہم تطبیق کی کوشش کریں گے، اگر تطبیق نہیں ہو سکے تو ہم اس حدیث کو کیا کر دیں گے؟ رد کریں گے۔ میں اس معاملے میں بہت ایکسپرٹ ہوں، تقریباً 4 تو میں نے اس پر طلاق کے مسئلے پر کتابیں لکھی ہیں، اور کافی عرصے سے میں نے احادیثوں کو، فقہ کی کتابوں کو، قرآن کی آیات کو ٹٹولا ہے، دیکھا ہے۔ احادیث کے ذخیرے کے اندر جو باتیں ہیں، 2 احادیث ہیں۔ ایک حدیث کے اندر یہ ہے کہ جب اویمر اجلانی نے اپنی بیوی کو فحاشی کی حالت میں دیکھا اور پھر اس کا لیان والا معاملہ کیا، جو سورہ نور کے اندر 4 گواہیاں ہیں، پھر 5ویں مرتبہ بات ہے، پھر اس کی تکذیب کے لیے وہ عورت وہی بات کرتی ہے، وہ الفاظ اللہ نے سکھائے ہیں۔ تو جب لیان ہوا تو لیان کے بعد اویمر اجلانی نے اپنی بیوی کو کہا کہ تجھے
3 طلاق. اب یہ جو 3 طلاق کا لفظ استعمال کیا ہے یہ اس آیت کے خلاف ہے کہ نہیں ہے؟ اس آیت کی مخالفت سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اویمر اجلانی نے تو چھوڑنا چاہا. اگر وہ کوئی ایسی بات ہوتی کہ ایک آدمی طلاق دیتا، 3 طلاق دیتا، پھر رجوع کرنا چاہتا، پھر نبی علیہ السلام اس کو کہتے کہ آپ رجوع نہیں کر سکتے ہو، پھر ہم یہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع کیا ہے اس حدیث کی حیثیت کیا ہے، صحیح ہے، ضعیف ہے، خبر واحد ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ جو نبی علیہ السلام نے منع کیا، حالانکہ قرآن کے اندر تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ بہولتہن احق بردہن فی ذلک ان ارادوا اصلاح. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ رجوع نہیں کر سکتے ہو تو احناف کے مسلک کے مطابق ہم اس حدیث کو پھر نہیں مانیں گے اور قرآن کی اس آیت کو مانیں گے. لیکن حدیث کے اندر ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع سے منع کیا ہو اور وہ قرآن سے ٹکرا رہا ہو. ایک بات. دوسری حدیث جو ہے، اور اس حدیث کی وجہ سے امام شافعی کہتے ہیں کہ ایک ساتھ 3 طلاق دینا سنت ہے، مباح ہے، جائز ہے، کیونکہ اویمر اجلانی نے ایک ساتھ 3 طلاقیں دی. اب وہاں پر جو ہے نا اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ وہ لوٹانا چاہ رہا تھا، لوٹنا چاہ رہا تھا، صلح کرنا چاہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح سے روکا، اس کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے. ایت سے تو ٹکرانے کی تو کوئی مسئلہ اس وقت ہوتا جب وہ رجوع کا مسئلہ ہوتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اب رجوع آپ نہیں کر سکتے. دوسری جو حدیث ہے جو احناف اور مالکیہ کی دلیل ہے وہ یہ ہے کہ محمود بن لبید نے یہ بات کی کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ فلانا آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں. تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو کر کھڑے ہو گئے اور پھر فرمایا کہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور تم اللہ کی کتاب سے کھیل رہے ہو. اس کے اوپر ایک اور شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا اور نہیں ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ کیا میں اس کو قتل نہ کر دوں. اب یہ جو روایت ہے محمود بن لبید کی یہ حنفی اور مالکی مسلک کی دلیل ہے کہ ایک ساتھ 3 طلاق دینا گناہ ہے، ناجائز ہے اور بدعت ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ دیکھو اس حدیث کے اندر مخالفت کی ہے. لیکن اس حدیث کی کوئی امام شافعی والے نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کی حیثیت نہیں ہے. وہ جو اویمر اجلانی والی حدیث ہے وہ بخاری کے اندر ہے اور یہ جو محمود بن لبید والی حدیث ہے یہ بخاری مسلم دونوں کے اندر نہیں ہے. اس حدیث کی وہ حیثیت نہیں ہے جس کی وجہ سے امام شافعی اس حدیث کو نہیں مانتے ہیں. اور جب یہ محمود بن لبید کی جو حدیث ہے اس کو اگر تفصیل کے ساتھ دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ جس شخص کے بارے میں اطلاع دی تھی کہ اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی وہ عبداللہ ابن عمر تھے، اور جس شخص نے کہا تھا کہ کیا میں اس کو قتل نہ کر دوں اس کے بارے میں روایات کے اندر وضاحت ہے کہ وہ حضرت عمر تھے. حضرت عمر نے کہا تھا کہ کیا میں اس کو قتل نہ کر دوں. اب جب یہ ثابت ہو گیا تو یہی حدیث صحیح مسلم کے اندر بھی ہے. صحیح مسلم کے اندر یہ ہے کہ حضرت حسن بصری نے کہا کہ ایک صحیح اور مستند شخص نے مجھے کہا کہ عبداللہ ابن عمر نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ 3 طلاقیں دی تھی. پھر 20 سال تک کوئی اور شخص مجھے نہیں ملا جس نے اس بات کی تردید کی ہو کہ ایک ساتھ 3 طلاقیں نہیں دی ہیں. اب حضرت حسن بصری جو ہے نا وہ تابعی ہیں اور تابعیوں کے اندر اس کا مرتبہ بھی ہے، لیکن
وہ 20 سال تک اس کو دوسرا کوئی شخص نہیں مل رہا تھا جو اس کی تردید کرتا ہو. یعنی اس وقت اتنی کثرت کے ساتھ جو روایات والے لوگ تھے وہ اس بات کے قائل تھے کہ وہ ایک ساتھ 3 طلاقیں دیے ہیں، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور محمود بن لبید جو تھے اس کا صحابی ہونا بھی ثابت نہیں ہے. لبید صحابی تھے لیکن محمود جو اس کا بیٹا تھا وہ صحابی نہیں تھا. اور یہ جو روایت ہے یہ جو ہے نا اس کی تفصیل بھی نہیں ہے کہ کس شخص کے بارے میں کہا اور کس نے پیشکش کی. اور دوسری روایات کے اندر وضاحت ہے کہ عبداللہ ابن عمر نے 3 طلاقیں دی تھی اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے تھے، اور حضرت عمر نے پھر پیشکش کی تھی کہ میں اس کو قتل نہ کر دوں. یہی روایت صحیح بخاری کے اندر بھی ہے، اور وہ کیا ہے کہ سورہ طلاق کی تفسیر کے اندر یہ بخاری کے اندر لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر نے خبر دی کہ عبداللہ نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے حیض کی حالت میں. تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غضبناک ہونا کیا اس بات کی دلیل ہے کہ رجوع نہیں ہو سکتا؟ اگر رجوع ہو سکتا تو پھر غضبناک کیوں ہوتے؟ لیکن وہاں پر لکھا ہے کہ غضبناک ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عمر کو بلایا، اور بلا کے پھر ان کو کہا کہ آپ اس کو عدت کے اندر پاکی کی حالت میں اپنے پاس رکھو یہاں تک کہ حیض آ جائے، پھر پاکی کی حالت آ جائے، پھر حیض آ جائے، پھر پاکی کی حالت آ جائے. تو اس کے بعد اگر آپ چھوڑنا چاہتے ہو، طلاق دینا چاہتے ہو تو ہاتھ لگائے بغیر اس کو طلاق دو. اگر رکھنا چاہتے ہو تو معروف طریقے سے رکھو. اب اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر کی جو تفصیل ہے، کسی میں صحیح مسلم کے اندر یہ ہے کہ ایک ساتھ 3 دی ہے، بخاری کے اندر یہ ہے کہ حیض کی حالت میں طلاق دی ہے، اور وہ محمود بن لبید کی روایت سے دونوں روایت زیادہ مضبوط ہیں. تو جب یہ ثابت ہو گیا کہ یہ جو روایت ہے یہ عبداللہ ابن عمر ہی کی روایت ہے، اور بخاری کے اندر ایک عبداللہ ابن عمر سے ایک روایت منقول ہے کہ اگر میں 3ری مرتبہ، الفاظ کیا ہے، 3ری مرتبہ طلاق دیتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رجوع کے لیے حکم نہ دیتے. تو 3ری مرتبہ سے کیا مراد ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان. الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے. اب آیت نمبر 228 میں اللہ نے کہا المطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، عورتیں 3 ادوار تک، 3 مراحل تک انتظار کریں. یہ آیت نمبر 228 میں ہے. 229 میں اللہ نے کیا کہا الطلاق مرتان، پہلے مرحلہ میں پہلی طلاق، دوسرے مرحلے میں دوسری طلاق. فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، تسریح بِإِحْسان 3ری مرتبہ میں 3ری طلاق. پھر نبی علیہ السلام نے اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ جو مراحل ہیں بخاری کے اندر جو سورہ طلاق کے اندر ہے اس میں اللہ نے کیا کہا ہے کہ یہ وہ عدت ہے کہ اس طریقے سے اللہ نے طلاق کا حکم دیا ہے. اب یہی روایت سورہ یہ بخاری کے اندر کتاب الاحکام میں بھی ہے، کتاب الطلاق میں بھی ہے، کتاب التفسیر میں بھی ہے، کتاب العدت کے اندر بھی ہے، انہی وضاحتوں کے ساتھ جو عبداللہ ابن عمر کو سمجھایا گیا ہے کہ پہلے مرحلے میں پہلی طلاق، دوسرے میں دوسری، تیسرے میں تیسری. اب قرآن کے اندر بھی وہی بات ہے. مولانا غلام رسول سعیدی جو بریلوی مکتبہ فکر کے بڑے عالم ہیں، اور مولانا سلیم اللہ خان صاحب جو دیوبندی مکتبہ فکر کے وفاق المدارس کے
صدر بھی تھے, مفتی تقی عثمانی کے بھی استاد تھے, انہوں نے بھی کیا لکھا ہے کہ تسریح بے احسان طلاق و مرتان فامساک بمعروف او تسریح بے احسان سے مراد تیسری طلاق ہے. تو اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا. کسی صحابی نے پوچھا کہ قرآن کے اندر تیسری طلاق کا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تسریح بے احسان تیسری طلاق ہے. اب قرآن کے اندر کوئی تضاد نہیں ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, المطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء وبعولتهن احق بردہن فی ذلک ان ارادوا اصلاح. 3 مرحلے تک عدت ہے اور تینوں مرحلوں کے اندر وہ رجوع صلح کی شرط پر کر سکتا ہے. یہ آیت نمبر 228 اور آیت نمبر 229 کے اندر وہی بات, الطلاق مرتان, طلاق 2 مرتبہ, فامساک بمعروف, اگر روکنا ہے تو پھر معروف طریقے سے صلح کی شرط پر, وبعولتهن احق بردہن فی ذلک ان ارادوا اصلاح, صلح کی شرط پر روک سکتے ہو. تسریح اور تسریح بے احسان, یا اس کو احسان کے ساتھ چھوڑ دو تیسری مرحلے کے اندر. اب مسئلہ یہ ہے کہ پہلے مرحلے کے اندر پہلی طلاق دے دی, دوسرے مرحلے میں دوسری طلاق دے دی, تیسرے مرحلے میں تیسری طلاق دے دی, پھر بھی عدت کے اندر رجوع کی گنجائش پوری عدت کے اندر موجود ہے. 3 طلاقیں الگ الگ دے دی. تو آپ اس بات کے اوپر حیران ہوگے کہ یہ تو ہم نئی بات سن رہے ہیں. بھائی قرآن کے اندر جو واضح ہے, حدیث کے اندر جو بالکل واضح ہے, بخاری کی حدیث سے واضح ہے, اس میں آپ کو کوئی تضاد نظر نہیں آئے گا. اسی بات کا جو خلاصہ ہے وہ سورہ طلاق میں بھی ہے, یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن. اے نبی, جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دینا چاہو تو ان کو عدت کے اندر طلاق دو. اب پہلے مرحلے میں پہلی طلاق, دوسرے مرحلے میں دوسری طلاق, تیسرے مرحلے میں تیسری طلاق. اب اس کے باوجود جو ہے نا رجوع ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. لا تخ وَأَحْصُ الْعِدَّةَ, عدت کو گنو, عدت کو پورا کرو. لا تخرجوهن من بیوتہن ولا یخرجن, نہ تم ان کو ان کے گھروں سے نکالو نہ وہ خود نکلے. الا یاتین بفاحشۃ مبینہ, مگر اگر کھلی فحاشی کے اندر وہ مبتلا ہو. کیوں؟ لعل یحدث بعد ذلک امرا, ہو سکتا ہے کہ یہ جو تم لوگوں کی ناراضگی ہے پہلے مرحلے میں, دوسرے مرحلے میں, تیسرے مرحلے میں, کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے اس کے بعد کہ آپس میں تم صلح کر لو. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ ڈرتے ہیں کہ اگر جو ہے نا ہم نے یہ مان لی, یہ جو قرآن کی ایک دوسرے آیتوں کی وضاحتیں, احادیث کی وضاحتیں, لوگ شیعہ بن جائیں گے. کیوں شیعہ بنیں گے؟ اس لیے کہ شیعہ کہتے ہیں کہ پہلے مرحلے میں بھی 2 طلاق 2 گواہ مقرر کرو, دوسرے مرحلے میں عدت کے دوسرے مرحلے میں پھر 2 گواہ مقرر کرو, تیسرے مرحلے میں پھر 2 گواہ مقرر کرو. میں کہتا ہوں کہ اس سے شیعوں کی تائید نہیں ہوتی ہے, اس سے شیعوں کی تردید ہوتی ہے. یہ جو شیعہ جو ہے نا کہتے ہیں کہ پہلے مرحلے میں بھی 2 گواہ ہوں, دوسرے مرحلے میں بھی 2 گواہ ہوں, تیسرے مرحلے میں بھی 2 گواہ ہوں, یہ غلط ہے, یہ سراسر غلط ہے. یہ قرآن اور حدیث کے اندر اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. قرآن میں کیا ہے؟ اب عدت پوری ہو گئی, عدت پوری ہو گئی. وَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. تو اس کو اگر رکھنا ہے تو معروف طریقے سے رکھو, اگر چھوڑنا ہے تو معروف طریقے سے چھوڑو. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا ہے کہ 2 گواہ اس کے اوپر پھر مقرر کرو, کیونکہ پہلے مرحلے میں, دوسرے مرحلے میں, تیسرے مرحلے میں عدت کی تکمیل ہو گئی اور رجوع کا پروگرام نہیں ہے. تو پھر اس کو اگر رکھنا ہے تو معروف طریقے سے رکھو, اور چھوڑنا ہو
تمہارے اس طریقے سے چھوڑو. پھر اللہ نے کہا کہ اس کے اوپر 2 گواہ مقرر. اب یہ پہلے مرحلے میں رکھ اس کو طلاق دے دی, دوسرے میں دے دی, تیسرے میں دے دی. پھر آخری میں کیا کیا؟ آخر کے اندر پھر اس کے اوپر 2 گواہ بھی مقرر کیے. کیا پھر رجوع کے لیے اللہ نے راستہ رکھا ہے؟ اللہ نے بالکل رکھا ہے. اللہ نے پھر کیا کہا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. اس پر اتفاق ہے کہ جو اللہ سے ڈرا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی اس مشکل صورت سے نکلنے کا راستہ پیدا کرے گا. اس لیے کہ اسے طلاق دی ہے, اپنے بچوں کو خوار کیا ہے, بیوی کو خوار کیا ہے, سب کچھ وہ کیا ہے. پہلے مرحلے میں بھی طلاق دے دی, دوسرے میں بھی دے دی, تیسرے میں بھی دے دی, گواہ بھی مقرر کی. پھر بھی اللہ کہتا ہے کہ جب بھی اگر وہ اللہ سے ڈرتا ہے, یعنی اس کو وہ جو طلاق کے حقوق ہوتے ہیں وہ اس کو دے دیے, اچھے سلوک ان کے ساتھ کیے, وہ سارے معاملات اچھے انداز میں نمٹائے, تو پھر اس کے لیے پھر بھی گنجائش ہے کہ وہ بیوی اس کے پاس دوبارہ آئے. اس کے لیے حلالے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228, 229 ایک دوسرے کی وضاحتیں کرتی ہیں, اور سورہ طلاق کی آیت نمبر 1 اور نمبر 2 ایک دوسرے کی وضاحتیں کرتی ہیں. حضرت رکانہ کی والدہ کو ان کے باپ نے جب طلاق دی اور مرحلہ وار طلاقیں دی, جیسے سورہ طلاق کے اندر اللہ نے کہا ہے, الگ ہو گئے, گواہ بھی بنا لیے, سب کچھ ہو گیا. پھر کیا کیا؟ دوسری شادی کر لی. دوسری عورت نے جو ہے نا اسے ایک قسم کی شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی, تو نامرد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے بچے اسے کتنے مشابہ ہیں, یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ ام رکانہ سے رجوع کیوں نہیں کر لیتا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو 3 طلاقیں دے چکا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ 3 طلاقیں دے چکا ہے. پھر یہ سورہ طلاق کی آیات پڑھی, یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. اب قرآن اور احادیث کی جو تفسیر ہے, جب دماغ کے اندر ایک فقہ کا ایک اپنا ایک وہ بیٹھا ہوا ہو کہ یہ میرا منوگرام ہے, یہ میرا مسلک ہے, اس کے لیے میں نے دلائل دینے, پھر تو ان جہالتوں کا کوئی علاج نہیں ہے. اگر حنفی مسلک کی اصولوں کی بات کرتے ہو تو حنفی مسلک کے اصول قرآن کو ترجیح دیتے ہیں, اور قرآن کے مطابق اب مسئلہ یہ ہے کہ پہلی طلاق دے دی, دوسری دے دی, فتسریح بے احسان تیسری دے دی. اب تیسری طلاق دینے کے بعد پھر کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا. 3 طلاقیں تو دے دی. اب اللہ کہتے ہیں کہ جو بھی تم نے ان کو دیے اس میں سے کچھ بھی واپس نہیں لے سکتے. إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَ حدود اللہ. ہاں دونوں کو اگر خوف ہو, میاں کو بھی بیوی کو بھی, مرد کو بھی عورت کو بھی, کہ طلاق کے بعد اگر کوئی ایسی چیز ہے جو شوہر نے دی ہے اور وہ رابطے کا ذریعہ بن سکتی ہے, اور رابطے کی ذریعے کی وجہ سے دونوں کو یہ خوف ہے کہ یہ طلاق کے بعد فیصلہ کن طلاق کے بعد بھی یہ رابطے کا ذریعہ بنے گا, یہ چیز بنے گی, اور پھر یہ دونوں اللہ کے حدود پر قائم نہیں رہ سکیں گے, ان کا رابطہ ہوگا جنسی طور پر, اور یہ جو ہے نا جب ایک دوسرے کے لیے جائز نہیں ہوں گے تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ جنسی اختلاط کی وجہ سے کیا ہوں گے, اللہ کے ہاتھ پر حدود پر قائم نہیں رہ سکیں گے. تو وہ اللہ کے حدود پر قائم نہ رہنا یہ بڑی بات ہے. اس کی وجہ سے جو شوہر نے جو چیزیں دی ہیں اس میں سے اگر کوئی ایسی چیز ہے جو رابطے کا ذریعہ بن سکتی ہے وہ بیوی کو واپس کر دے. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ, صرف
میاں بیوی نہیں بلکہ فیصلے والے کو بھی یہی لگتا ہے, یہی ڈر ہے کہ اگر وہ چیز واپس نہیں کی گئی تو فلا جناح علیہ ما فی مفتدت بھی, تو وہ جو چیز ہے جس کی وجہ سے رابطہ کا ذریعہ بنے گا اور یہ اختلاط کی وجہ سے جنسی تعلق کی وجہ سے اللہ کی حدود پر قائم نہیں رہ سکیں گے, تو وہ چیز عورت کی طرف سے فدیہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اب جاوید غامدی کو آپ دیکھ لو, مولانا وحید الزمان کو دیکھو, اور ڈاکٹر اسرار کو دیکھو, مولانا مودودی کو دیکھو, صافی کو, اور جو ہے نا مرزا محمد علی کو دیکھو, ان جتنوں کو بھی دیکھو, علامہ تمنا حمادی کو دیکھو, مولوی کو جو بڑا اچھا عالم تھا, طلاق و مرتان کتاب لکھی ہے, یہ کیا لیتے ہیں کہ یہ اسے خلا مراد ہے. خلا تو مراد ہو ہی نہیں سکتا ہے, جب پہلی طلاق دے دی, دوسری دے دی, تیسرے دے دی, پھر خلا کہاں سے آیا؟ خلا تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. 3 طلاقیں دے دی ہیں اور 3 طلاقوں کے بعد پھر خلا کیا؟ 2 طلاقوں کے بعد بھی خلے کا تصور نہیں ہے, 1 طلاق کے بعد بھی نہیں ہے. لیکن یہ کیا ہے؟ یہ خلے کا تصور نہیں ہے, یہ 3 طلاقوں کا تصور ہے. اور 3 طلاقوں کے بعد جب دونوں اور فیصلہ کرنے والے اس بات تک پہنچ گئے کہ ابھی انہوں نے آپس میں صلح بھی نہیں کرنا ہے اور آپس میں رابطے کے لیے کوئی چیز بھی نہیں چھوڑنی ہے, لیکن اس کے باوجود کیا ہے؟ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها, یہ اللہ کی حدود ہے, ان سے تجاوز مت کرو. اس سے مودودی نے بھی تجاوز کیا ہے, اس سے غامدی نے بھی کیا ہے, اس سے مرزا محمد علی جہل تو شے ہی کوئی نہیں, یہ تو ان کا چمچہ ہے. تو جو دوسرے ہیں, اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ جو مدارس والے ہیں, بخاری ابو داؤد کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو علم ہے, جو میری حدیث ہے اگر کوئی پہنچائے, ہو سکتا ہے کہ جو پہنچانے والا ہے وہ اس کو نہیں سمجھتا ہو, لیکن جس کو پہنچائی جائے اس کو اللہ تعالیٰ زیادہ سمجھ دے, اور پہنچانے والوں کو بھی کیا کیا ہے؟ ثواب کا باعث قرار دیا ہے. تو جو مدارس کے ذریعے سے, جو علماء کے ذریعے سے ہم تک علم پہنچا ہے اور آج ہماری سمجھ اس کے اوپر کھلی ہے, یہ انہی مدارس کی برکت ہے, انہی علماء کی برکت ہے. لیکن علماء اور جو صحافی ہیں, جو ڈاکٹر ہیں, جو MBBS ہیں, یہ جو آپ کے ڈاکٹر اسرار کے تیار کر دے, وہ کیا ہے, وہ شجاع الدین شیخ وغیرہ, یہ سب بیکار طبقہ ہے. انہوں نے جو ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر سورہ واقعہ میں کہا ہے کہ تم نے قرآن کو جو ہے رزق بنایا ہوا ہے, یہ ان کی روزی کا ذریعہ ہے. اور سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو اعراب ہیں ان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ خود کو نبی کے اوپر ترجیح دے, اپنی انفس کو, اپنی جانوں کو, کہ وہ کہیں کہ یہ ہم ان سے زیادہ. اگر ان کو کوئی نقصان پہنچتا ہے, بھوک پہنچتی ہے, کوئی جو ہے نا پیاس پہنچتی ہے, یا کوئی مشکل پہنچتی ہے دین کو بیان کرنے کی وجہ سے, اللہ کی راہ میں نکلنے کی وجہ سے, تو اس کا ان کو جو ہے نا اجر ملے گا. لیکن خود کو رسول پر, تو رسول نے جو نا یہ ساری چیزیں بیان کر کے خود کو مشکلات کے اندر ڈالا. کبھی طائف کے پتھر کھائے, کبھی مکہ والوں سے تانے کھائے, کبھی مدینے والوں سے, کبھی یہود سے, کبھی منافقین سے, کبھی مشرک جاہلوں سے. وہ ساری ٹکرے جو لی, آج ہم نے خود کو معزز بنا کے, مدارس والوں نے, شیخ الحدیثوں نے, مفتیوں نے, اور جو ہے نا علماء نے, تبلیغی جماعت والوں نے, یہ جو دین کے نام پر کمائی کرنے والے ہیں, ان کے منہ سے جو ہے نا حق نکلنے کے لیے, قرآن کے لیے, اللہ کے لیے بھی تیار نہیں ہے. تو یہ جو ہے نا یہ کھلا مراد نہیں ہے. اب آپ بتاؤ کہ جب جو ہے نا یہ طے ہو جائے کہ پہلے مرحلے میں پہلی طلاق, دوسرے مرحلے میں دوسری طلاق, تیسرے مرتبہ میں تیسری طلاق, اور پھر جو ہے نا آپس میں طے ہو جائے کہ کوئی چیز واپس لینی جائز نہیں ہے, یہ تو حلال نہیں ہے, اللہ نے کہا ہے, لیکن مجبوری کی صورت میں, تاکہ رابطے کا ذریعہ نہ بنے, دونوں بھی یہ سمجھ رہے ہو اور فیصلے والے بھی سمجھتے ہو, پھر وہ چیز بھی فدیہ کر دی جائے.
اب رابطے کا کوئی ذریعہ. اب مسئلہ ایک اور آتا ہے، وہ ہے غیرت کا مسئلہ. آج بھی ہمارے علاقے کے اندر اور سارے لوگوں کے اندر یہ غیرت ہوتی ہے کہ وہ جب بیوی کو طلاق دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اپنی مرضی کا آدمی اسے شادی کرے، کہیں دور ہو. اگر قریب میں اس کے بچوں کی ماں سے شادی کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا آبائی علاقہ، گھر بار سب بیچ کے کہیں اور چلا جائے کہ اب میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں ہوں کہ میری بیوی کے ساتھ میں نے طلاق دی اور میرے بچوں کے ماں کے ساتھ دوسرا آدمی گھوم رہا ہے، وہ اس کے ساتھ جو ہے نا معاملات کر رہا ہے. انسان کے اندر اللہ نے غیرت رکھی ہے، لیکن اللہ نے یہ کہا ہے کہ جب اس طریقے سے طلاق ہو گئی تو پھر اللہ نے اس کے بعد کہا ہے آیت نمبر 230 کے اندر، فَإِن طَلَقَهَا، اگر اس طریقے سے اس کو طلاق دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تو اس کے بعد اس کے لیے حلال نہیں ہے یہاں تک کہ وہ کسی اور سے وہ عورت خود شادی کرے. اب رکاوٹ کون بنتا ہے؟ رکاوٹ تو پہلا شوہر بنتا ہے. وہ نہیں چاہتا ہے کہ وہ کسی اور جگہ شادی کرے. اس کا ولی کے ساتھ تو ٹکراؤ ہی نہیں ہے. ولی تو اس کے طلاق شدہ کے لیے تو وہ چاہتا ہے کہ کسی اور جگہ پر اس کا نکاح ہو جائے. اس حدیث کو تو وہاں ٹکرانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو یہ جو اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، قیامت کے دن اللہ شکایت کریں گے کہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. شیعوں نے بھی چھوڑا ہے، حنفیوں نے بھی چھوڑا ہے، شافیوں نے بھی چھوڑا ہے، مالکیوں نے بھی چھوڑا ہے، حنبلیوں نے بھی چھوڑا ہے، اور یہ جو جدید دانشور ہیں انہوں نے بھی چھوڑا ہے. اور ان کو رجوع کرنا چاہیے. اور جہاں جو ہے نا خلا مراد نہیں ہے وہاں خلا مراد دینے کا تو تصور ہو ہی نہیں سکتا. اس نے علامہ ابن قیم نے، جو علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد تھے، اس نے ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ یہ جو فَإِن طَلَقَهَا ہے اس کا تعلق پہلی مرتبہ 2 طلاق و مرتان، پھر اس کے بعد جو ہے نا اگر کوئی چیز لین دین ہوئی ہو، خلا ہوا ہو، پھر اس کے بعد اس کے ساتھ ہے. اچھا، جو ہمارا جو فقہ حنفی ہے اس کے اندر بھی یہ پڑھا جاتا ہے کہ امام شافعی کے نزدیک یہ جو خلا کا تذکرہ، حالانکہ خلا تو ہے نہیں، لیکن ان کا جو مزعومہ خلا ہے جو انہوں نے اپنے نظام کے اندر رکھا ہے، تو امام شافعی کے نزدیک خلا کیا ہے؟ خلا یہ ہے کہ یہ خلا جملہ معترضہ ہے. طلاق و مرتان کے بعد بولتے کہ پھر فَإِن طَلَقَهَا وہ تیسری طلاق ہے. حنفیوں کے نزدیک وہ جملہ معترضہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ تیسری طلاق کے لیے بنیاد ہے کہ خلا کی بنیاد کے اوپر اگر اس نے خلا لے لیا یعنی 2 مرتبہ طلاق لی، تیسری مرتبہ پھر خلا لیا، اور پھر اس خلا کے بعد اس تیسری طلاق کا تعلق اس خلا کے ساتھ ہے. اچھا، جب خلا کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب تو پھر یہ ہوگا کہ تیسری طلاق جب تک خلا نہ لیا جائے تیسری طلاق سے پہلے تو پھر تو وہ حلالے والا مسئلہ بنتا ہی نہیں ہے. اسی پر جو ہے نا علامہ تمنا عمادی نے جو کتاب لکھی اطلاق و مرتان، وہ کہتا ہے کہ اس کا تعلق خلا کے ساتھ ہے. تو ہمارے ہاں تو جو نور الانوار کے اندر اور دوسری جو اصول فقہ کی کتابوں میں حنفی مسلک پڑھایا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ فَإِن طَلَقَهَا کا تعلق فدیہ کے ساتھ ہے، خلا کے ساتھ ہے. جب خلا کے ساتھ ہے تو پھر آپ اس کو حلالے کے لیے 1 2 3 کے ساتھ کیوں فٹ کر رہے ہو؟ تو اپنے اصول کی بھی آپ مخالفت کر رہے ہو، خلاف ورزی کر رہے ہو. تو بہرحال قرآن اور حدیث کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، اور انشاءاللہ وہ ٹائم آئے گا کہ یہ جو مفتی منیر شاکر اور دوسرے علماء لڑ رہے ہیں یہ بھی ایک جگہ پر بیٹھ جائیں گے. جو شیعہ سنی لڑ رہے ہیں یہ بھی قرآن کی طرف آ جائیں گے. کوئی ائمہ اہل بیت اور جو حنفیوں کا اختلاف ہے وہ نہیں رہے گا. قرآن پر سب متفق ہوں گے، اور قرآن پر کے اتفاق سے نہ شیعہ بھاگ سکتا ہے، نہ سنی بھاگ سکتا ہے، نہ بریلوی بھاگ سکتا ہے، نہ دیوبندی، نہ اہل حدیث، اور نہ کوئی اور. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے لیے راستے میں جدوجہد کرتے ہیں ہم ان کو اپنے راستے بتاتے ہیں. راستہ نہیں، سبلنا، سبل سبیل کی جمع ہے. ایک طلاق کا مسئلہ نہیں ہے.
آپ کو یہ تراوی کے مسئلے پر مختلف انشاءاللہ پھر پشتوں پر بھی بات کروں گا، اس لیے کہ بہت سارے لوگ اردو نہیں سمجھتے ہیں، اور جب ان کو پشتوں میں پیغام پہنچے گا تو یہ چیز ان کے لیے بہت آسان ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔